سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں جس اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی، ہمیں یہ زندگی عنایت فرمائی کہ ہم اور آپ آج کے اجتماع میں شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مزید توفیقات سے نوازے۔ بیش بہا درود و سلامتی نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ کی توفیق اور اس کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، اور یاد بھی ہوگا، رب اعیننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ اپنے الفاظ میں اپنے اپنے طور طریقے سے اگر ہم اللہ کی توفیق مانگتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھائی ہمارے ہیں جو اللہ کی توفیق سے محروم رہ جاتے ہیں، اور چاہنے کے باوجود ان سے نیکیاں نہیں ہو پاتی ہیں۔ ان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے لیکن اللہ کی توفیق شامل نہیں ہوتی۔ ان کے جیب میں پیسہ ہے، ان کے پاس مال و دولت ہے، ان کے پاس جوانی ہے، ان کے پاس عمر ہے، ان کے پاس عقل ہے، لیکن وہ اس قدر غافل ہیں دنیا کے چکا چوندھ میں، دنیا کے رنگینیوں میں، دنیا کے چمک دمک میں، کہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا نے ہمیں غافل کر رکھا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ آج کے اس جمعے میں ایمان، اسلام اور اسلام کی مبادیات سے متعلق میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت ہی ایک عام بات ہے جو ہم اور آپ ہر جمعے میں تقریروں میں، پروگراموں میں، دعوتی کانفرنسوں میں سنتے رہتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی ہے، لیکن ہمیں حکم ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد دہانی کراتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت کرنا، تذکیر کرنا مومنوں کو فائدہ بخش ہوتا ہے۔ تو ایمان سے متعلق میں چاہتا ہوں کہ اس کا ذکر کیا جائے، اپنے ہم ایمان کو تازہ کریں اور ٹٹولیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے۔ ہم مومن تو ہیں، ہم مسلمان تو ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے فرامین پر عامل بھی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ہمیں جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے دنیاوی کاروبار میں جس طرح سے حساب کتاب کرتے ہیں، سال میں ایک بار، سال پورا ہونے کے بعد حساب کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کہیں اس میں کمی بیشی تو نہیں ہے، اور بہت سارے فرم، بہت ساری کمپنیاں، بہت سارے ادارے گورنمنٹ کو بھی حساب پیش کرتے ہیں۔ تو کیا ایمان کے بارے میں، دین کے بارے میں، ہمارے عمل کے بارے میں اس کا حساب نہیں ہونا چاہیے؟ ہر دن ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ آج ہم نے جو صبح کی ہے، جو اللہ نے ہمیں یہ زندگی بخشی ہے، اور شام ہو گئی، اب سونے کا وقت آ گیا، کہ ہم نے کتنی گناہیں، ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوئے، کتنی ہم نے غلطیاں کی، کتنی کوتاہیاں کی، اور کتنے نیک اعمال ہم نے کیے، کتنے فرائض اور واجبات میں کوتاہی ہوئی ہے۔ ہر دن ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اسی ایمان کے تعلق سے میں اس کو ذکر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایمان مفصل ہوتا ہے، ایک ایمان مجمل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، اگر مسلمان یہ نہ جانے ایمان اور اسلام کو، ارکان اسلام کو، ارکان اسلام ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 ارکان ہیں۔ جیسے کسی بھی چیز کے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح اسلام کے 5 ارکان ہیں ایمان کے بعد۔ تو ایمان مجمل کیا ہے اور ایمان مفصل کیا ہے؟ بہت سارے بھائی ہمارے جانتے ہیں، اور بہت سارے بھائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پوچھ لیں تو وہ نہیں فرق کر پائیں گے اور اس کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے بہت سادہ بات ہے یہ، اور بہت عام فہم بات ہے، لیکن میں قصداً اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ اور
اسلام کی بنیادی چیزوں کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں. ہمارا ایمان تازہ ہوگا, ہمارا علم تازہ ہوگا. دین کی باتیں کوئی نئی تو نہیں ہے کہ کوئی خطیب یا کوئی مقرر ہمیں نئی باتوں کو بتائے گا. نعوذ باللہ, وہی باتیں ہم جو روز سنتے ہیں, لیکن ہمیں دل کے کان سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے. دین کے لیے ہم کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں. مسجد سے ہم نکلتے ہیں, دنیا آگ لگی ہوئی ہے اور دنیا کی پرفتن دور میں ہم گم ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. دین کی باتیں یہیں رہ جاتی ہیں. اگر اللہ کی توفیق شامل نہیں ہوئی تو ہم دین کی باتوں کو فراموش کر دیتے ہیں, تقریریں سنتے ہیں, مواعظ سنتے ہیں, ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. قرآن پاک نے مومنین کے بارے میں کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومنین وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا دل کانپ اٹھتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا, اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آپ اپنے دل کو, ہم اپنے دل کو ٹٹولیں کہ اللہ کی آیتوں کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے احکامین و فرامین کا ذکر ہوتا ہے, تو ہمارے دلوں میں کیا وہ کیفیت طاری ہوتی ہے. ہر آدمی اپنے اپنے دل کے اندر ٹٹولے اور محسوس کرے کیا اس کے دل کے اندر اگر یہ ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ مومن ہے, وہ مسلمان ہے, جس کے بارے میں قرآن کریم نے, جس کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ جو مومنین کے اوپر اللہ کی آیتوں کا ذکر ہوتا ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے, تو ان کے دل کے اندر خوف اور لرزش کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, اور جب اس کے آیات کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیو, اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو میرے خیال میں ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس پہلو سے ہمارے اندر کمی ہے. آیا واجبات میں کمی ہے, یا سنن و نوافل کی کمی ہے میرے بھائیو, یا ہم صدقہ و خیرات کے تعلق سے ہم کمی کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر صدقہ و زکوٰۃ واجب ہے اور ہم اس کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں. ہر پہلو سے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے یہ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. بہت مشہور آیت ہے. اے ایمان والو, مومنین سے خطاب ہے, عام لوگوں سے نہیں خطاب ہے. یا ایھا الناس, جس کے اندر مومنین غیر مومنین سب شامل ہے. کلمہ گو حضرات سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے خطاب ہے, اے مومنو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو. اذکروا اللہ کثیرا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت زیادہ ذکر کرو, اور پھر آگے فرما وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور صبح و شام اللہ کی تسبیح, اس کی تمجید, اس کی تحلیل, اس کی بڑائی, اس کی کبریائی بہت زیادہ کرو. آپ کو معلوم ہے کہ صبح اور شام کے اذکار کی بڑی فضیلت آئی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے صبح اور شام میں ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. تو اس وقت ہمیں فجر میں اور شام کے وقت مغرب کی نمازوں میں, مغرب کی نماز کے بعد ہمیں بہت زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں, وَيَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُونَ الَّذِينَ, کہ فجر کی نماز کے اندر دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں, اور وہ فرشتے جو آپ کے ساتھ رات گزار چکے ہیں وہ اللہ کے دربار میں اوپر چڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ, اور اللہ جانتا ہے ساری کیفیت کو, اس کے باوجود بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے. کیا پوچھتے ہیں اللہ پاک؟ یہ پوچھتے ہیں کہ کیف ترکتم عبادی, کہ تم نے ہمارے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے. تو فرشتے یہ جواب دیتے ہیں, ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون, کہ ہم آپ کے بندوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے.
फजर की नमाज में उनकी ड्यूटी तब्दील हो रही है और आपको नमाज पढ़ते हुए देखकर वो जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल उनसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारे बंदों को किस हाल में पाया तुम? वो जाके कहते हैं मैंने फला फला बंदों को फजर की नमाज में देखा, मौजूद थे, नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे थे। वो आतईना हम, और हम इस हाल में उनसे जुदा हुए हैं कि वो नमाज पढ़ रहे थे। तो आप तसव्वुर कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल किसको गवाह बना रहा है? अपने बरगुज़ीदा फरिश्तों को। फरिश्ते हमारी नमाज की गवाही दे रहे हैं। कितने बदनसीबी है, कितनी बड़ी बदनसीबी है, और कितने बड़े बदनसीब वो भाई हैं जिनसे कहीं ना कहीं फजर की नमाज में तसाहुली हो रही है, सुस्ती हो रही है। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन असल ईमान की आजमाइश, असल हमारे ईमान की कसौटी उस वक्त होती है जब हम किसी वक्त से गुजर रहे हों, खा वो फजर की नमाज का वक्त हो, खा वो सफ़र हो, खा वो मामलात हों, खा वो दीगर मौक़े हों, जिस वक्त हमारे नमाज की आजमाइश है, जिस वक्त हमारे ईमान की आजमाइश है। मैं कुरान करीम की एक आयत और आपके सामने रख के फिर इसको जोड़ के बताता हूँ आपको। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ऐसे लोग आएंगे जो नमाजों को ज़ाय करेंगे, नमाजों को ज़ाय करेंगे और अपने ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, अपने नफ्स के पीछे भागेंगे, दुनिया के पीछे भागेंगे, दिल जो कहेगा वो करेंगे। कुरान के फरामीन को, अल्लाह के वाजिबात को, अल्लाह के उन फ़राइज़ को जो हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है, जिसको अगर वो नहीं अदा करता है तो कहीं ना कहीं उसके ईमान में खलल आता है। इसलिए कि मैंने पहले ही कहा कि हमें ईमान का जायज़ा लेना है कि हमारा ईमान कहीं से ऐसा तो नहीं है कि उस डैमेज हो रहा है, उसके ऊपर बट्टा लग रहा है। तो मेरे भाई, वो वही चीज़ें हैं जिसको अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कि ऐसा दौर आएगा, ऐसे लोग आएंगे जो नमाजों को ज़ाय करेंगे। अब नमाजों को ज़ाय करने का क्या मकसद है और नमाजों को कायम करने का क्या मकसद है? वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, कि नमाजों को कायम करो मेरे ज़िक्र के लिए। अल्लाह ने दूसरी जगह कुरान पाक में फरमाया, जो मैंने तिलावत की अभी इससे पहले, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, मेरी इबादत होगी, मेरी परस्तिश होगी, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। वो अक़िमिस सलात लिज़िक्री, और नमाजों को कायम करो मेरे ज़िक्र के लिए। अगर तुम चाहते हो कि मुझे याद करना चाहते हो तो नमाजों को कायम करो। तो ये एक लफ्ज़ आप याद रखें, नमाजों को कायम करने का क्या मफ़हूम है और नमाजों को ज़ाय करने का क्या मफ़हूम है। मैं दोनों को आपके सामने पेश करता हूँ। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या, के एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग जो है ऐसे नाहंजार होंगे, ऐसे नाक़िबत अंदेश होंगे जो नमाज़ों को ज़ाय करेंगे। नमाज़ों को ज़ाय करने का एक मफ़हूम यह है, आप नमाजी हैं, आपके ईमान का इम्तिहान है, आपसे फजर छूट जा रही है, एक दिन छूट रही है, आप तहैया करें, आप अपने नफ्स को कुचलें। ठंडी का मौसम है, आपके यहाँ तो नहीं है, अभी मैं दिल्ली से आया हूँ, शदीद ठंडी पड़ रही है। वज़ू करना, बिस्तर से उठना, बाहर निकलना, सर्द हवाओं का झोंका है, गर्म कपड़े पहनना, मोज़ा पहनना और फिर मस्जिद के लिए जाना, हर काम पे आपके लिए आजर है। तो आपसे अगर एक दिन फजर छूट रही है, दूसरे दिन अपने नफ्स को कुचलिए, तीसरे दिन नफ्स को कुचलिए, मेरे भाइयों आपका नफ्स कुचल जाएगा, शैतान की शिकस्त होगी, शैतान की हार होगी। आप नमाजी हैं 4 वक्त के, लेकिन अगर फजर में आप नहीं पहुंच रहे हैं तो ये आप गोया के नमाजों को ज़ाय करने की मिस्ताक है। इसलिए कि मस्जिद के अंदर आना वाजिब है, जमात वाजिब है, फरिश्ते आपकी गवाही दे रहे हैं। अल्लाह ताला हर दिन पूछते हैं फरिश्तों से कि मेरा कौन बंदा आया था और कौन नहीं आया था। हाजिरी लग रही है, अटेंडेंस लग रहा है हमारा, और हम गैर हाजिर हैं। आप सोचिए, आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी दफ्तर में काम करते हो, किसी स्कूल मदरसे के मुलाजिम हैं आप, आपकी एक दिन की गैर हाजिरी अगर हो जाए तो किसी हद तक माफ़ है,
दूसरे दिन की गैर हाजिरी हो जाए तो आपके सीएल से कटेगा, आपकी तनख्वाह कटेगी। तीसरे दिन गैर हाजिरी हो जाए तो आपको बुला करके नोटिस दिया जाएगा। आपने तो मामूल बना लिया है, इससे काम नहीं चलने वाला है। आपका मालिक जिसके आप मातहत हैं, जिसके अंदर में काम कर रहे हैं, ये नहायत गैर संजीदा इंसान है। इसको हमारी कंपनी का, हमारे इदारे का कोई इल्पास और लिहाज नहीं है। वो रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल जिसको हम भूले हुए हैं, जिसने हमसे वादा कराया था अपने रब होने का, हम कितनी बार हम उसको इकरार कर चुके हैं। ईमान के जो असासियात हैं, ईमान के जो इनिशियल चीज़ें हैं, इब्तदाई चीज़ें हैं, जिसको हम ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल कहते हैं। ईमान बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान लाना, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना। इसी तरीके से ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्र खैरिही व शर्रिही, कि अल्लाह पर ईमान लाना, उसके रसूल पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, इसी तरीके से क़यामत के दिन पर ईमान लाना और तकदीर के भले और बुरे होने पर ईमान लाना। ये ईमान मुफस्सल है। तो आप तो इकरार बिल लिसान कर चुके हैं, यानी अपनी ज़बान से इकरार कर चुके हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाता हूँ, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाता हूँ। लेकिन जब दूसरा मरहला आता है, बल्कि दूसरा मरहला क्या है? इकरार बिल जनान, यानी अपने दिल से इसको मानते भी हैं। कोई आके आपसे कह दे दीन और इस्लाम के बारे में, हम अपनी जान को पेश कर देते हैं, लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप अपने हाथों से अपने ईमान को रोज़ कुचल रहे हैं, अपने ईमान और अकीदे को डैमेज कर रहे हैं और उसका एहसास नहीं है हमें। इसीलिए मैंने कहा कि हमें हर दिन जायज़ा लेने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, वो ईमान जिसका तीसरा हिस्सा उसी वक्त मुकम्मल होता है जो अमल बिल अरकान जिसको कहा जाता है। ईमान के 3 हिस्से हैं। इकरार बिल लिसान, यानी कलमा पढ़ना, ज़बान से इकरार करना, इसी तरीके से तस्दीक बिल जनान, और आप जो है दिल से एतराफ़ करें, माने हमारा अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं, ज़बान से इकरार भी करते हैं। लेकिन अमल बिल अरकान पे आके जाके गाड़ी फंस जाती है। मेरे भाइयों, इस पहलू पे हमें बहुत संजीदगी से गौर करना है कि क्या हम तमाम पहलुओं पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। हमारी नमाजें कैसी हो रही हैं, वाजिबात फ़राइज़, जो 5 वक्त की नमाज, इस्लाम के 5 अराकीन में से जो नमाज एक सबसे बुनियादी कलमे तौहीद के बाद जो नमाज फ़र्ज होती है, उस नमाज की को ही हम मिसाल के तौर पर ले लें तो हमें बहुत सारे झोल नज़र आते हैं। मेरे भाइयों, हमारी नमाजें जमात से नहीं अदा होती हैं। कई बार ऐसा होता है हम गफलत में पड़ जाते हैं। तो ईमान की कसौटी उस वक्त है जब आप सफ़र में हैं, जब अपने दोस्तों के साथ चाय खाने पे हैं, होटल में हैं, शादियों की मजलिसों में हैं और दुनियावी 10 तरह के झमेलों में मुब्तला हैं। अगर नमाज का वक्त हो रहा है, मुअज्जिन अगर अजान दे रहा है, अल्लाह की तरफ पुकार रहा है, वक्त हो चुका है, नमाज ज़ाय हो रही है, एक नमाज क़ज़ा हो रही है, मगरिब का वक्त आ गया, ये नमाज ज़ाय करना है। आप नमाजी हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये भी नमाज ज़ाय करने के मुतरादिफ है। जो वक्त होते हुए आपने नमाज को छोड़ दिया, वक्त पे नहीं पढ़ा, मगरिब में आप उसकी क़ज़ा कर रहे हैं, तो ये भी नमाज को ज़ाय करना है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर वईद फरमाई कि फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात, जो नमाज़ों को ज़ाय करेंगे, वत्तबउश शहवात, और अपने नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे। नफ्स ये कह रहा है कि नहीं ये पार्टी छूट जाएगी, नफ्स ये कह रहा है नहीं हम उस प्रोग्राम में पहले नहीं पहुंचेंगे तो किरकिरी हो जाएगी, बहुत लुत्फ अंदोज नहीं होंगे। लेकिन अल्लाह पाक का हुक्म ये कह रहा है कि अजान हो गई है, पहले नमाज से फारिग हो जाओ, फिर उस प्रोग्राम में शरीक हो। तो आपने अपने आप को बचा लिया, अपने ईमान को बचा लिया। अमल बिल अरकान जो ईमान के असासियात में से है, जो ईमान के बुनियादी चीज़ों में से, आपने उसको डैमेज होने से बचा लिया। और इसको कहते हैं ईमान का असली चेहरा, इसको कहते हैं ईमान के सही तकाज़ा। मेरे भाइयों और दोस्तों, तिल्क सलातुल मुनाफिक, नमाज के बारे में एक हदीस पेश करना चाहता हूँ। हदीस के अंदर आता है कि तिल्क सलातुल मुनाफिक, वो नमाज मुनाफिक की नमाज जैसी होती है।
کہ انسان یجلس و یرقب، انتظار کرتا ہے، حتی تطلع الشمس بین قرنی الشیطان، بیٹھا ہوا ہے آفس میں، دوستوں کے ساتھ گپیں چل رہی ہیں، نمازی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان کے تقاضے اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے، مومنانہ صفات اس کے اندر نہیں ہے۔ مومن کی صفت تو یہ ہے کہ اذان ہوئی، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، اپنے دوستوں کی مجلس کو چھوڑ دیا اور شیطان کو دھتکارتے ہوئے اٹھ گیا، مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسلمان ہے، وہ نمازی بھی ہے، لیکن اس پر شیطان کا غلبہ ہے، اس کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے، اس کے دل کے اوپر میل بیٹھ چکا ہے اور نماز پڑھنے میں تکاسل برت رہا ہے اور غفلت سے کام لے رہا ہے، تو اس کو اذان سنتے ہوئے مسجد کی طرف جانا ہے۔ ورنہ حدیث کے اندر جو منافقوں کی نماز سے جو مثال دی گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کیٹیگری میں آ جائیں۔ تلک صلاۃ المنافق یجلس ویرقب حتی تطلع الشمس الی قرنی الشیطان، سورج جو ہے چھپنے جا رہا ہے، بس اب دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، جلدی سے آتا ہے اور آنے کے بعد وہ 4 رکعت جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، چونچ مارتا ہے، نقرہ کا لفظ ہے، فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، 4 رکعتیں بڑی مشکل سے جلدی جلدی وہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، اور اس کے اندر اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ تو ایسی نماز جو کسی ہمارے غفلت کی شکار ہو جائے، ایسی نماز جو ہمارے سفر میں چھوٹ جائے، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مسافروں کے لیے چھوٹ دیا ہے، جمع بین الصلاۃ کر سکتے ہیں، جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، ہم 2 رکعت 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود، اس سہولت کے باوجود، آج کے اس آسان سفر میں جہاں ایسی کلاس ٹرینوں کے اندر جو ہے ساری سہولتیں موجود ہیں، فلائٹ سے جا رہے ہیں تو آپ گھر سے پڑھ کے جا سکتے ہیں، اترنے کے بعد فوراً آپ کا تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم نماز کی طرف رجوع کریں۔ یہ دیکھنے میں بظاہر آپ کو بہت چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ وہی چیزیں ہیں جس کو انسان اگر برتتا ہے، جس کو انسان اگر بجا لاتا ہے تو وہ مومنانہ صفات پہ اترتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی بشارت قرآن پاک کے اندر سنائی ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں جو اکیلے میں، تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ سماج کے اندر ہیں، کوئی برا کام آپ کرنے سے بہت سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کام اگر میں کروں گا تو میری بدنامی ہوگی یا اس کو برا سمجھا جائے گا، لحاظ میں آپ اس سے باز آتے ہیں یا لحاظ میں کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یخشون بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے غائبانے میں، اکیلے میں، تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے تنہائی میں ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ میرے بھائیوں، مغفرت جس کو مل جائے اور اللہ کا جس کو اجر حاصل ہو جائے، وہ اس کے لیے کیا کہنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ایمانیات کے بعد جو ہمارے اوپر جو چیزیں فرض ہوتی ہیں، جو ہمارے اوپر واجبات ہیں، جو ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے تقاضے ہیں، اس کو ہم ہر دن اس کا جائزہ لیں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ہماری چند دن کی زندگی ہے، یہ زندگی ہماری چند روزہ زندگی ہے۔ ہم اور آپ اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں پر، اپنے ظاہری چیزوں پر ہر دن پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اس جسم کو جو چند دن کا جسم ہے، اور ایک دن آنکھ جب بند ہو جائے گی ہماری تو یہ جسم ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ ہمارے اور آپ کے آل و اولاد، ہمارے وہی بچے جو کل تک آپ سے محبت کا دم بھرتے تھے، وہی بیوی، وہی بیٹے، وہی بیٹیاں جو آپ کے ساتھ کتنا والہانہ لگاؤ رکھتے تھے، لیکن یہ آنکھ جس دن بند ہوگی، جس دن اس جسم سے روح نکل جائے گی، چند گھنٹوں کے بعد یہ بے چینی رہتی ہے کہ کتنا جلدی میت کو قبر تک پہنچایا جائے، اس کی تدفین کا عمل ہو جائے، اور تدفین کا عمل مکمل ہونے کے بعد ابھی وقت نہیں گزرتا ہے کہ وراثت میں پراپرٹی کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ابھی اپنے قریب ترین
اپنے خاندان کے اندر کہ چند دن ابھی نہیں گزرے ہیں کہ کوئی بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ سامان میں لوں گا، کوئی بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کو صدقہ نہیں کیا جائے گا، اس کو میں استعمال کروں گا، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین مجھے چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ روڈ والی زمین اور وہ پراپرٹی مجھے چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آنکھ بند ہونے کے بعد وہ اولاد جو کل تک آپ کے لیے سب سے عزیز ترین تھی، وہی اولاد آپ کو آپ کے جسم سے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے وہ مہنگے موبائل، آپ کے وہ مہنگی گھڑیاں، آپ کے مہنگے کپڑے کینچی سے کاٹ کاٹ کر کے نکالا جاتا ہے۔ آنکھوں نے دیکھا ہے، آپ سب نے دیکھا ہے، بس ضرورت اس بات کو ہے کہ ہم اس کو محسوس کریں اور اپنے عملی زندگی میں اتاریں کہ کل ہم جب جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو اس دنیا سے ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ وہ اولاد جس کے لیے بسا اوقات میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے میرے بھائی اپنی فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے۔ وہی وقت ہے سردیوں میں، اور فجر کی جماعت کا بھی 6:20 پر ہمارے ہاں وقت ہے، اور وہی وقت ہے وین کے آنے کا، بسوں کے آنے کا۔ تو وہ اولاد جس کے لیے آپ اللہ رب العزت کے حکم کو تار تار کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، آ کر کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں جماعت ختم ہونے کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اولاد بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی جس کے لیے ایک ایک روپے پیسے آپ جمع کرتے ہیں، جھوٹ اور سچ کا بھی لحاظ نہیں کرتے، غلط چیزوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے، اور حرام کمائی کرنے کا بھی دریغ نہیں کرتے ہیں، اور حرام کمائی کے ذریعے سے اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ وہ اولاد، وہ دولت کیا کسی کے ساتھ گئی ہے یا جائے گی؟ اس چیز کو اپنے دل کے اندر تصور کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو اپنے ایمان سے میچ کرنے کی ضرورت ہے اور ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا ایمانی تقاضے پر اتر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا اپنے بہت سارے بھائیوں کو جو ان سب چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں، بشارت ہے ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے، ایسی روحوں کے لیے انتظار ہوتا ہے، اور اللہ کے فرشتے انتظار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اپنے آخرت کا جائزہ لیں۔ یہ قرآن کی آیات کے اندر جگہ جگہ ہمیں دراصل پریشانی یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں، لیکن قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں اس کو بڑی پریشانی ہے کہ ہندوستان کے اندر قرآن پڑھنے کا جو دستور ہے وہ صرف قرآن کی تلاوت کرنے کا دستور ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ فزکس اور میتھ اور کیمسٹری جیسے مشکل مضامین تو ہم اور ہمارے بچے سمجھ جاتے ہیں، جس کے لیے مہنگے ٹیچر، مہنگے ٹیوشن کرائے جاتے ہیں، اور کیمسٹری کے گتھیوں کو سلجھایا جاتا ہے۔ صبح بھی پڑھ رہا ہے، شام کو ٹیوشن جا رہا ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی پروگرام ہے، نہ ہمارے دل میں جذبہ ہے، اور نہ کوشش ہے، نہ ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ خوشخبری اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن والدین نے اپنے بچوں کے لیے قرآن سیکھنے اور سمجھنے کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بشارت دیتا ہے، لیکن وہ بھائی جو قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ان کے لیے اردو ترجمہ موجود ہے، آپ پڑھیے، اس کو دیکھیے۔ قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ تم دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے۔ میرے خیال میں وقت ختم ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کتنا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ ایک پارہ نہیں، آدھا پارہ نہیں، ایک پاؤ نہیں، ایک صفحہ بھی نہیں۔ میں کہتا اللہ کی توفیق اگر آپ کو شامل ہو، نماز پڑھ کے آپ لوٹیں، صرف ایک آیت پڑھیں، ریحل کے اوپر قرآن رکھ دیں، نشان لگا کے رکھیے، آپ ایک آیت صرف پڑھیے۔ صرف ایک آیت اگر آپ پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو حکمت اور دانائی اور قوموں کی تاریخ اور شریعت کے احکام، آپ کے بزنس، تجارت، زندگی، داخلی و خارجی تمام چیزوں کو جو بیان کیا ہے، اگر ایک آیت کو آپ پڑھتے جائیں ہندی میں یا اردو میں تو سال میں 365 آیتیں ہو جائیں گی، اور آپ کی عمر کے چند سالوں کے اندر پورا قرآن آپ کی نگاہ سے گزر جائے گا۔ گرچہ آپ نے عربی نہیں سیکھا ہے، گرچہ آپ کو عربی زبان کی سمجھ نہیں ہے، بہت بہتر ہے اگر عربی زبان آپ سیکھ لیں
اور کسی عربی داں سے کوشش کرے سیکھنے کی تو اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کی شیرینی جو عربی زبان کے اندر رکھی ہے، جو قرآن پاک جس زبان کے اندر اترا ہے، وہ ملنے لگے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو پایا کسی وجہ سے تو آپ، میں جو یہ کہہ رہا ہوں، آج اپنے دلوں میں لے کر جائیں اور رمضان آنے سے پہلے یہ سسٹم شروع کریں۔ ایک آیت سے اللہ کی توفیق ہوگی تو 2 آیت آپ پڑھنا شروع کریں گے، اس کی توفیق شامل ہوگی انشاءاللہ تو 3 آیتیں پڑھیں گے، 4 آیتیں پڑھیں گے، آدھا صفحہ پڑھیں گے اور 1 صفحہ پڑھنے لگیں گے۔ ایک آیت پڑھنا ہے، رک جانا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ آپ مختصر تفسیر جو بھی ہے تیسیر الرحمن اٹھا لیں، احسن تفاسیر اٹھا لیں اور ایک ایک آیت پڑھیے، اس کا ترجمہ سمجھتے جائیے، اپنے دل کے اندر اتارتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نواز دے۔ اے اللہ رب العزت والجلال ہمیں اپنا نیک، پکا و سچا بندہ بنا دے، ہر طرح کی خرافات سے، ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی آلائشوں سے ہماری حفاظت فرما دے، دین پر عامل بنا دے اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ جو لوگ ہم سے گزر گئے، جو مومنین، جو بھائی، ہمارے ماں باپ جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، اے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔